وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 19ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ لیکچر میں ہم حصۃ التجوید میں ادغام پڑھ رہے ہیں، اور ادغام پڑھنے کے بعد ہم نے ادغام کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی اور وہ پڑھا۔ آج کے لیکچر میں اور نیکسٹ لیکچر میں بھی ادغام ہی چلے گا، تو ادغام کی دو مزید قسمیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ادغام واجب کسے کہتے ہیں اور ادغام جائز کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں حصۃ التجوید۔ جی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم آج ادغام پڑھیں گے، تو ادغام میں کی دو اقسام جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایک کا نام ہے ادغام واجب، اور دوسری ہے ادغام جائز۔ معزز ناظرین، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ کہ ادغام میں ہمیشہ دو حروف ہوتے ہیں، پہلے حرف کو ہم دوسرے حرف میں مدغم کر دیتے ہیں، ضم کر دیتے ہیں، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور جس میں ادغام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے۔ تو ایسا اگر کبھی ہو کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، اور ادغام متماثلین آ جائے یا ادغام متجانسین آ جائے، ایسی صورتوں میں جب کہ ہم شکل دو حروف آ جائیں یا ہم مخرج دو حروف آ جائیں، تو ضروری ہوتا ہے، بلکہ یہ واجب ہوتا ہے کہ پہلے ساکن حرف کو دوسرے حرف میں ہم مدغم کر دیں۔ اس کی مثال ہم دیکھیں گے، جیسے ہے قد دخل۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ دو دالیں اکٹھی آ گئی ہیں، ادغام متماثلین بھی ہے، اور دونوں دالیں چونکہ ان کا مخرج ایک ہے تو یہ متجانسین بھی ہیں۔ تو اب ان دونوں حروف کو اگر آپ دیکھیں تو پہلا حرف اس میں ساکن ہے، پہلی دال، جبکہ دوسری دال متحرک ہے۔ اگر ایسا ہو کہ پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو لازمی طور پہ اور واجب طور پہ ہم نے اس کو ادغام کرنا ہوتا ہے۔ اب پہلی دال ساکن تھی، دوسری متحرک تھی، پہلی کو دوسری میں ضم کر دیا، یہ قد دخل کی بجائے قد دخل ہو گیا۔ تو ایسے ادغام کو ہم کہیں گے ادغام واجب، یعنی یہ ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، پہلے حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو۔ اب رہ گئی بات ادغام جائز کی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حرف ساکن نہیں ہوتا، دونوں حروف جو ہوتے ہیں وہ دونوں متحرک ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی کہیں کہیں یہ گنجائش ہے کہ آپ پہلے حرف کو دوسرے میں ضم کر دیں، تو اس کو کہہ دیتے ہیں جی، یہ قاعدہ تو نہیں ہے، البتہ یہ ادغام جائز ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے ادغام کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، مگر یہ اکا دکا کوئی الفاظ ہیں عربی میں جو اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں ایک کی مثال ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ ہے مادادا، تو دو دالیں یہاں بھی اکٹھی آ گئی ہیں اور دونوں ہم مخرج بھی ہیں، اس کے بعد یہ ہم نام اور ہم شکل بھی ہیں، لیکن دیکھ لیں پہلا حرف یہاں پہ متحرک نہیں ہے۔ حرف متحرک نہ ہونے کے باوجود اور اس کو ساکن ہونے کے باوجود بھی ہم نے پہلے حرف کا دوسرے حرف میں ادغام کر دیا، حالانکہ پہلا حرف ساکن تھا، ہم نے پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا، تو یہ ہو گیا مدہ۔ دو دالیں تھیں، پہلی کو دوسری میں ضم کر دیا تو یہ مدہ ہو گیا۔ ایسی صورت بھی کبھی کبھار جائز ہو جاتی ہے، یا اس کو اس اینگل سے بھی پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے، جی دیکھیں ادغام کے لیے تو پہلا حرف اس کا ساکن ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں کیوں ادغام ہو گیا؟ تو ہم کہیں گے کہ کبھی کبھار یہ ادغام بھی جائز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام جائز۔ تو معزز ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ آج ہم نے جو ادغام کی دو اقسام پڑھی ہیں، ان دونوں کا تعلق ادغام متماثلین سے، یعنی دو ہم نام حرف ہونے چاہیے، اور ادغام متجانسین سے تھا، یعنی دونوں حروف جو ہیں وہ ہم مخرج ہونے چاہیے۔ تو پہلا حرف اگر ساکن ہو تو تب تو
لازمی طور پر اور واجب طور پہ ہم نے اس کا دوسرے حرف میں ادغام کر دینا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام واجب۔ اور اگر پہلا حرف بھی متحرک ہو دوسرا بھی متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں بھی ہم مدغم کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام جائز۔ تو کہیں کہیں عربی میں یہ شذوذ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی قاعدے اور قانون سے ہٹ کے بھی کبھی کبھار تھوڑی بہت بات کی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ عربی زبان ام اللسان ہے اور بڑی فصیح زبان ہے، اس وجہ سے یہ پوری کی پوری زبان جو ہے یہ قواعد کے اندر اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں تو قواعد کے انڈر آ جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو قواعد سے تھوڑا ہٹ کے ہمیں ان کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو ادغام واجب اور ادغام جائز آج کا یہ ہمارا تجوید کا سبق تھا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی جانب۔ جی ناظرین، ہم ترجمہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ متن ہم نے لکھ لیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قبل اس کے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں ہم ہمیشہ پہلے اس کا تلفظ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی قرات صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور موجودہ سبق میں جو بھی تجوید کے احکام ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی اور ان کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کو تلفظ کے ساتھ صحیح طور پہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء۔ یہ آپ دیکھیے ناظرین کہ یہ کھڑی زبر، اس کو ہم ہمیشہ الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ایک مد آئی ہے، یہ مد منفصل ہے۔ ابھی ہم نے مدات نہیں پڑھی لیکن یہاں پہ طول ہوتا ہے، یعنی اس کو 4 سے 5 الف ہم کھینچتے ہیں۔ کلھا ثم عرضہم، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ الف ما قبل اس کا مفتوح ہے، لہٰذا یہ الف مدہ ہو گیا، میم مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور اس پہ غنہ کرنا واجب ہے۔ را کے اوپر زبر آئی ہے، را پر پڑی جائے گی، مرقق ہوگی، میم ساکن، میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ علی الملائکۃ، یہاں بھی ناظرین آپ دیکھیے کہ یہ جو مد ہے یہ بھی مد لازم ہے اور مد متصل اس کو کہتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے طول کرنا ہے۔ فقال انبئونی باسماء، تو یہاں پہ یہ الف مدہ آ گیا، ما قبل مفتوح تھا اس کا، اس کے بعد نون ساکن کے بعد با آئی تو با حرف اقلاب ہے، اس نے ما قبل نون ساکن کو چھوٹی میم سے بدل دیا، اس کا اقلاب کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تو واو ما قبل مدموم واو مدہ، یا ما قبل مکسور یا مدہ، اس کے بعد پھر الف حرف مدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ سبب مد، اور یہ مد آ گئی مد متصل۔ مدات ابھی ہم نے نہیں پڑھی، انشاءاللہ مدات کے چیپٹر کے بعد یہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر مد متصل ہؤلاء، یہ بھی مد متصل ہے، یہ بھی مد متصل ہے۔ ان کنتم صادقین، جی تو یہاں پہ آپ دیکھیں نون ساکن، یہاں بھی نون ساکن، نون ساکن کے بعد دونوں جگہوں پہ حروف اخفا ہیں، لہٰذا دونوں جگہوں پہ اخفا ہوگا۔ اخفا کہتے ہیں نون کے مخرج میں آواز کو چھپا کر پڑھنا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے میم ساکن، پھر میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے، لہٰذا یہ اظہار شفوی، اس کو الف المدیہ صغیرہ کہیں گے۔ یا ساکن تھی، ما قبل مکسور تھا، لہٰذا یہ بھی یا مدہ ہو گئی۔
یہاں ایک مد عارض ہوتی ہے، چونکہ ہم نے مدات نہیں پڑھی تو آپ نے دیکھا ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جو چیزیں ابھی ہم نے نہیں پڑھی ان پہ ہم زیادہ زور نہیں دیں گے، جیسے جیسے جو چیزیں ہم پڑھتے چلے جائیں گے ان کو وہ جب ہمارے سبق میں آئیں گی تو ان کو ہم بہتر طریقے سے دہرانے کی کوشش کریں گے۔ قالوا سبحانک، اب دیکھیے یہ الف مدہ ہے، ما قبل مفتوح، واو مدہ ہے، اس وجہ سے کہ اس کا بھی جو ما قبل ہے وہ مدموم ہے۔ با آ گئی، حرف قلقلہ، ہم نے 5 حروف پڑھے، قاف، تا، با، جیم اور دال، یہ 5 کے پانچوں جب ساکن آتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے اگر یہ دوران لفظ آئیں، دوران کلمہ آئیں تو ان پر چھوٹا قلقلہ ہوتا ہے، تھوڑا قلقلہ کرتے ہیں، اور اگر یہ کسی کلمہ کے آخر میں آئیں تو پھر بڑا قلقلہ، یعنی زیادہ زوردار طریقے سے ہم آواز لگا کے واپس اس کو لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد الف ما قبل مفتوح تھا، الف مدہ ہو گیا۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یہاں بھی آپ دیکھیں لا میں الف سے پہلے مفتوح ما قبل اس کا الف مدہ، اس کے بعد یہ مد تھی مد منفصل، اس پہ ہم توسط کرتے ہیں، مدات انشاءاللہ پڑھیں گے تو بڑی آرام سے آپ کو اس کی سمجھ آ جایا کرے گی۔ اس کے بعد یہ الف مدہ، یہ بھی الف مدہ، یہ پھر مد آ گئی، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ الف حرف مدہ اور ما، اس کے بعد سب مد حمزہ آ گیا تو یہ بھی مد منفصل ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو سامعین یہ دیکھ لیں، آپ یہ سن لیں کہ نون مشدد ہے، یہاں ہم نے بات کی تھی یہاں پہ کہ نون مشدد یا میم مشدد ہو تو دونوں صورتوں پہ ان پہ غنہ کرنا ہر صورت میں واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے آواز چھپائی ہے، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن اور نون تنوین پہ آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں، نون مشدد اور میم مشدد پر آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ یا تھی، یا ساکن تھی، ما قبل اس کا مکسور ہے لہٰذا یہ یا مدہ ہے۔ اس کے بعد حکیم میں بھی یا ساکن ما قبل مکسور ہے، یہ بھی یا مدہ ہے۔ قال یا آدم، یہاں آپ دیکھیں یہاں بھی الف جو ہے وہ ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہے، یہ یا آدم میں یہ جو کھڑی زبر آئی ہے آپ نے دیکھا، یہ کھڑی زبر اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو مد آئی ہے اس سے پہلے یا کے اوپر وہ مد مد متصل ہے۔ انبئہم باسمائہم، ناظرین یہ دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد با آ گئی، با ایک ہی حرف ہے جس کو ہم حرف اقلاب کہتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ما قبل نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو یہ اسے چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے، اقلاب کر دیتی ہے۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، تو با سے پہلے نون ساکن آ گیا تھا، با نے اس کو چھوٹی میم سے بدل دیا، اب انبئہم کی بجائے انبئہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس سے پہلے یہ حمزہ آئی، حمزہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جھٹکے سے ادا کیا جائے، جھٹکے سے پڑھی جاتی ہے انبئہم باسمائہم، تو آپ دیکھیں کہ یہاں میم ساکن کے بعد با آ گئی، میم ساکن کے بعد با آئے تو یہ ہوتا ہے اخفاء شفوی، یعنی اس پہ بھی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ شفوی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ با چونکہ حروف شفویہ میں سے ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے، دونوں ہونٹوں کا جو اندر والا تر حصہ ہے جب وہ ملتا ہے تو با ادا ہوتی ہے، لہٰذا اس پر جو بھی حکم ہوگا، ادغام ہوگا تو ادغام شفوی، اظہار ہوگا تو اظہار شفوی، اور اخفاء ہوگا تو اخفاء شفوی، اس وجہ سے کہ یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ یہ مد آئی تھی، مد متصل ہے، میم ساکن کے بعد آپ دیکھیں نہ با ہے کہ اس کو ہم اخفاء شفوی کہیں، نہ میم ہے کہ اس کو ہم ادغام شفوی کہیں، با میم کے علاوہ کوئی حرف ہے تو الٹیمیٹلی یہ ہو جائے گا اظہار شفوی، یہاں پہ آواز ہم نہیں چھپائیں گے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، ناظرین یہ دیکھیں میم کے اوپر پھر شد آ گئی، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد پر ہر صورت میں غنہ ہونا ہے، ہم نے اس کو غنہ کیا، غنہ ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے گنگنانے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر مد ہے، مد منفصل ہے، اور نون ساکن کے بعد آ گئی با، یہاں بھی ہم نے یہی بات کی کہ نون ساکن کے بعد با آئے تو با اپنے ما قبل کو چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے، اقلاب ہو جاتا ہے، یہاں بھی اقلاب ہوا، پھر میم ساکن کے بعد با آئی
تو یہاں پہ اخفاء شفوی ہو گیا، پھر یہ مد متصل آ گئی، میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی اظہار شفوی۔ قال الم اقل لکم، یہاں آپ دیکھیں قال میں الف کا ماقبل مفتوح تھا، یہ الف مدہ، اس کے بعد میم ساکن کے بعد میم یا با نہیں ہے، یہ اظہار شفوی۔ اور یہ دیکھیں ناظرین، لام اور آگے پھر لام، دو لام اکٹھے ہو گئے، تو پہلا لام دیکھ لیں ساکن ہے، دوسرا لام جو ہے وہ متحرک ہے، دونوں ہی ہم نام اور ہم شکل حروف ہیں، یعنی کہ متماثلین ہیں، اور دونوں حروف ادغام متماثلین قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ دو ہم نام اور ہم شکل حروف اگر اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ہم ضم کر دیں گے، ایسے ہی ہوا ہے یہاں، پہلا لام ساکن تھا دوسرا متحرک تھا، تو پہلے لام کو دوسرے میں جب ضم کیا تو اوپر آ گئی شد، اس کو کہیں گے ادغام متماثلین۔ آگے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے، لہٰذا یہ اظہار شفوی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انی اعلم، تو یہ بھی نون مشدد غنہ ہوگا، یا مدہ تھی، اس کے بعد حمزہ سب مد، یہ اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل۔ اور غیب السماوات والارض، تو ناظرین یہ یا آئی، یا کا ماقبل مفتوح تھا، یہ یا مدہ نہیں بلکہ یا لین ہوگی، اس کو بھی الف المدیہ صغیرہ اور اس کو بھی الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں۔ را ساکن ہے، ماقبل مفتوح ہے، را کو مفخم یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، یہاں آپ ناظرین دیکھیں کہ میم کے بعد الف، الف کا ماقبل مفتوح، الف مدہ، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حروف قلقلہ اگر دوراننے کلمہ آ جائیں تو ان پہ ذرا چھوٹا قلقلہ کرتے ہیں، آواز لگ کے واپس آتی ہے، تُبْدُونَ تُبْدُونَ۔ اس کے بعد دیکھیں واو ہے، واو کا ماقبل مدموم ہے، یہ بھی واو مدہ۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ دیکھیے کہ الف مدہ ہے، اس کے بعد نون ساکن، نون ساکن جو ہے اس پر ہوگا اخفا ہوگا، اس کے بعد میم ساکن کے بعد با میم یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا، یہاں پھر واو آ گیا، واو کا ماقبل مدموم ہے، یہ بھی واو مدہ ہے۔ معزز ناظرین، آج کے سبق میں جو جو تجوید کے احکام آئے اور ہم نے پہلے پڑھے ہوئے تھے وہ ہم نے سارے دہرانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں لفظی ترجمہ کرنے کے لیے۔ واو کا ترجمہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اور علمہ آپ دیکھ لیں شروع میں حمزہ تا یا نون علامت مضارع نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل ماضی۔ اس کے بعد فعل ماضی کی پہچان اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہو چکی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ حاضر کا صیغہ میں سے نہیں ہے، یعنی اینڈ پہ تا تما تم تی تما تنا نہیں ہے، لہٰذا یہ حاضر کا صیغہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آگے الف نہیں ہے، واو نون نہیں ہے، لہٰذا یہ تثنیہ اور جمع کا صیغہ بھی نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی ایک کی صیغہ بچتا ہے جو سب سے پہلا صیغہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں واحد مذکر غائب۔ علمہ، وا اور علمہ، اس ایک نے سکھا دیا، اس نے سکھا دیا۔ آدمہ، یہاں آپ دیکھیں کہ جو یہ کلمہ ہے آدم، اس کے اوپر یہ منصوب ہے، اینڈ کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ جب کسی کوئی اسم منصوب ہو تو وہ مفعول ہوتا ہے۔ آدمہ، آدم کو سکھا دیے، کیا سکھا دیے؟ الاسماء، اسماء جمع ہے اسم کی، اس کا مطلب ہے نام، اور اس نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے۔ کل کا معنی ہے تمام، ہا اس میں ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، یہ ضمیریں واحد مؤنث غائب کی یہ ضمیر ہے، کلہا اس ضمیر کا مرجع ہے الاسماء۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اسماء جو ہے یہ تو جمع کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ واحد مؤنث کی ضمیر کیوں آئی؟ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ ہا ضمیر آئی ہے، واحد مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اس کا مرجع ہے محذوف الاشیاء۔ الاشیاء جو ہے اس کی طرف یہ لوٹ رہا ہے کہ ان چیزوں کے نام بتا دیے، اور الاشیاء جو ہے یہ جمع مکسر ہے، الاشیاء جو ہے یہ جمع مکسر ہے، لہٰذا جمع مکسر کے ساتھ ہمیشہ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام تمام ان چیزوں کے، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر عارضہ،
آرادہ فعل ماضی ہے، یہ بھی صیغہ ہے پہلے ہی آرادہ آرادہ آرادو واحد مذکر غائب کا۔ آرادہ عرض کرنا، پیش کرنا، سامنے رکھنا، سامنے آنا، اسی سے معرض ہوتا ہے، ایگزیبیشن کو کہتے ہیں، اسی سے ہوتا ہے عرضی یعنی درخواست جو آپ کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی سے کہتے ہیں جی معرض وجود میں آئی ہے، یعنی وجود اپنا وجود کے طور پر سامنے آئی ہے۔ ثم پھر آرادہ اس نے پیش کیا، اس نے پیش کیا یعنی اللہ رب العزت نے پیش کیا، ہم اس میں ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، اس کا بھی مرجع الاشیاء ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مرجع ہا تھا، یہاں پہ مرجع ہم ہو گیا، یہ کیوں؟ تو ناظرین یہاں جو ہا کہا وہ اس اعتبار سے کہا کہ لفظ جمع مکسر ہے، لیکن جب ہم کے ساتھ ہم نے کہا کہ جی ہم بھی الاشیاء کا مرجع بھی الاشیاء ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب لفظ کی طرف اشارہ نہیں ہے، اب اشیاء کی جو اپنی ماہیت ہے، اپنی جو شکل ہے، اپنا جو سٹرکچر ہے اور اٹ سیلف جو اشیاء ہیں ان کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے، اور ان اشیاء کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کیں۔ کن کے سامنے؟ علا کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، یہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ الملائکہ، ملائکہ جمع ملک کی، ملک کا معنی ہے فرشتہ، تو فرشتوں کے اوپر یعنی فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا۔ فا کا معنی ہوتا ہے پس، میں نے کہا تھا کہ عام طور پہ اس کا معنی پس کا مطلب پھر کے معنی میں ہوتا ہے، پھر کیا ہوا؟ قالا فعل ماضی ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے۔ اس نے کہا، پھر اس نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انبئونی، انبئو یہ نبا ینبئ سے ہے، خبر دینا، پہلے یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، نبی لفظ بھی اسی سے ہے، خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ انبئو یہ فعل امر ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کے بعد نون وقایا اور یا متکلم۔ انبئو تم سب خبر دو، تم سب خبر دو، یا متکلم واحد متکلم کی ضمیر ہے، یا نسبتی یا متکلم، اس کو واحد متکلم کی ضمیر، اس کا معنی ہے مجھے، تم مجھے خبر دو، کس کی؟ با کا معنی ساتھ، اسماء آپ سب کے علم میں ہے، اسماء کا معنی ہے نام، یعنی تم مجھے ان سب چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ ہاؤلائی بھی اس میں اشارہ جمع مذکر قریب کے لیے، ان سب چیزوں کی، ان سب چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر کن تم میں بھی آپ ناظرین دیکھیں، کن تم میں بھی شروع میں علامت مضارع کوئی نہیں ہے بلکہ اینڈ کے اوپر تم آ گیا ہے جو کہ خاص علامت ہے فعل ماضی کی، تو یہ فعل ماضی ہو گیا، صیغہ ہو گیا جمع مذکر حاضر کا۔ کن تم سب ہو تم سب۔ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ کان یکونو کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھا، تھی، تھے، اور دوسرا یہ استعمال ہوتا ہے ہونا کے معنی میں، جیسے کہا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہونے لگ پڑتی ہے، یہ ہوتی رہتی ہے۔ ان اگر کن تم ہو تم صادقین، دیکھیں آخر میں یا نون آ گیا، واو نون اور یا نون جہاں بھی آئے جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، اور شروع میں بچ گیا صادق، صادق کہتے ہیں سچے کو، اگر تم سب سچے ہو۔ قالو یہ بھی فعل ماضی اور یہ صیغہ ہے، آپ دیکھ لیں فعل ماضی اگر پڑھیں، ضربا ضربا ضربو سے ہم نے پڑھا تھا، قالا قالا قالو، واو الف آ گئی اینڈ پہ، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان سب نے کہا یعنی وہ فرشتے کہنے لگے، ان سب نے کہا سبحانکا، سبحان پاک ہے، پاکیزہ ہے، کا اس میں ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے۔ حاضرین اس کا مطلب ہوتا ہے تو، تجھ یا تیرا، تو اے مولا کریم تیری ذات پاک ہے۔ لا حرف نفی، اس کا مطلب ہے نہیں، نہیں ہے علم، علم نہیں ہے علم، لنا لام زبر لا اور لام زیر لی کا ترجمہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، لیے کے لیے اور واسطے، نہیں ہے علم لیے، کس کے لیے؟ نون الف نا، پھر یہ اس میں ضمیر آ گیا، جمع متکلم کی ضمیر آ گئی، ہمارے لیے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ قالوا سبحانک، سب بول پڑے کہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے۔ الا حرف استثناء ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا مگر، ما یہاں پہ موصولہ ہے، معنی ہے جو، علمتنا، علمتا یہ بھی آپ فعل دیکھ لیں، فعل یہ بھی ماضی ہے، شروع میں علامات مضارع میں سے ایک علامت بھی نہیں ہے، حمزہ تا یا نون حروف عطین نہیں ہیں،
لہٰذا یہ فعل ماضی ہو گیا، سیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، اس وجہ سے کہ تا آ گئی۔ علمتا، علمہ، علمہ، علمو، یہاں ہم نے کہا علمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھا دیا، اور علمتا تو نے سکھا دیا، جو تو نے سکھایا ہے، کس کو سکھایا ہے؟ نون الف نا جمع متکلم کے ضمیر ہم یہاں بھی پڑھ چکے، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان اور انا دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے۔ کا پھر اس میں ضمیر یہاں ہم پڑھ چکے واحد مذکر حاضر کی، بے شک تو۔ انتا بھی اس میں ضمیر ہے اور فاعلی حالت کی، اس کا مطلب ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو جب ضمیریں ڈبل آ جاتی ہیں، تکرار کے ساتھ آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب کلام میں تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی ہم کئی دفعہ دہرا چکے ہیں۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، کون؟ العلیم بہت جاننے والا۔ یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اگر ہم ان کو جاننے والا، علم رکھنے والا ترجمہ کریں گے تو یہ غلط ہوگا۔ یہ ترجمہ کرنا ہوگا بہت جاننے والا یا خوب جاننے والا، اور الحکیم غالب حکمت والا، کہ مولا کریم بہت سارے لوگ حکمت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن تو حکیم ہے، تو تیری حکمت ان سب حکمت والوں پر غالب ہوتی ہے۔ تو الحکیم کا معنی یہ ہے غالب حکمت والا۔ قال پھر فعل ماضی ہم یہاں پہ ترجمہ اس کا کر چکے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا حرف ندا ہے، معنی ہے اے آدم، آدم، اے آدم، انبئ، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ جب ہم فعل امر پڑھ لیں گے آپ کو اس کی پہچان ہو جائے گی۔ انبئ تو خبر دے، نبا ان خبر سے، تو بتا، تو خبر دے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب ہوا، ہما ہم، ان کو خبر دے، ہا ہما ہم، ان کو خبر دے، ان سب کو یعنی فرشتوں کو، کس کی؟ با کا مطلب ساتھ، اسماء نام، ناموں کی خبر دے، ہم اس میں ضمیر یہ بھی جمع مذکر غائب، اس کا معنی بھی الاشیاء یعنی ان چیزوں کے ناموں کی، ان اشیاء کے ناموں کی تو خبر دے۔ فا پس، لما اور کلما میں نے عرض کیا تھا، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، اور کل جب اس پہ داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی۔ فلما پس جب، انبعا، انبعو، ناظرین یہ فعل ماضی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ انبعا اس ایک نے خبر دی، یعنی آدم علیہ السلام نے خبر دی، آدم نے بتا دیا، خبر دی۔ ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، اس کا ترجمہ ہے ان سب کو جب ان کو خبر دی، باسات اسماء ناموں کی، کس کے ناموں کی؟ ہم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ، ان کے ناموں کی، ان چیزوں کے ناموں کی جب خبر دی تو قال اللہ رب العزت نے فرمایا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس نے کہا، حرف استفہام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کیا لم حروف نفی میں سے ہے، حروف جوازم میں سے بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کیا نہیں؟ اقل، ناظرین یہ جو اقل ہے یہ اقول تھا، یہ فعل مضارع ہے اور واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا، لیکن جب فعل مضارع سے پہلے لم لگ جائے، لم حروف جوازم میں سے ہے، یہ اقولو تھا، پہلے تو اس نے پیش کو ضمہ کو ساکن کر دیا، جزم دے دی، اس وجہ سے کہ یہ لم حروف جوازم میں سے ہے، اور اس کا دوسرا کام لم کا یہ ہے کہ فعل مضارع کو اٹھاتا ہے اور فعل ماضی منفی میں لے جاتا ہے۔ تو علم کیا نہیں، اقل میں کہتا تھا، کیا میں نہیں کہتا تھا، علم کیا نہیں، اقل میں کہتا تھا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ہم مضارع کمپلیٹ کرنے کے بعد تغیرات مضارع پہ آئیں گے تو یہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اب کوئی کہے کہ جی یہ فعل مضارع ہے تو اس کا کہتا تھا کیوں ترجمہ کیا ماضی میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لم کی جو معنوی عمل ہے اس نے فعل مضارع کو ماضی منفی میں لے گیا۔ میں کہتا تھا، کسے کہتا تھا؟ لام زبر لا اور لام زیر لی، لیے کے لیے واسطے، میں کہتا تھا لیے، کس کے لیے؟ یہ واسطے، کس کے واسطے؟ قوم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تمہارے واسطے، یعنی کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا؟ کیا ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس کے بعد آپ دیکھیں یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، بے شک میں، پھر اعلم آ گیا، اعلم کا مطلب ہوتا ہے، اعلم فعل مضارع ہے اور یہ صیغہ ہے واحد متکلم کا، میں جانتا ہوں،
میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں، غیب جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے، السماوات، سماوات جمع ہے السما کی، السما خود بھی اسم الجمع ہے لیکن سماوات پھر جمع الجمع ہو گئی، جو چھپا ہوا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا یا زمین کا، انی اعلم میں وہ کچھ جانتا ہوں، غیب السماواتی جو آسمانوں کا غیب ہے، والارضی اور زمین کا، اور اعلم پھر فعل مضارع واحد متکلم، اور میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں، یہ جو اسم ہوتا ہے یہ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں کمپیریٹیولی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، اعلم میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، ایک ہوتا ہے اکبر، اعلم کے وزن پر سب سے بڑا، تو یہ اس میں تفضیل، اور میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ما آگے موصولہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، تبدونا ناظرین یہاں آپ دیکھ لیں جو ہم بات کر رہے ہیں، تبدونا فعل شروع میں تا آ گئی، تا علامت مضارع ہے میں سے ہے، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، حاضر کے لیے یہ آتی ہے، اور واو نون اینڈ پہ آ گئی، یہ جمع کے لیے آتی ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں فعل مضارع ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک دو سبق تک، تو تبدونا ٹوٹلی اگر ہم پڑھیں تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تا کا معنی تم، واو نون کا معنی سب یا سارے، بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ وَأَعْلَمُ اور وہ کچھ بھی جانتا ہوں، ما جو تبدونا تم سب ظاہر کرتے ہو، واو کا معنی اور، ما کا معنی پھر جو ما موصولہ ہے، کن تم تکتمون، کن تم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر کا، اس کا معنی ہے تھے تم، تکتمون پھر فعل مضارع آ گیا جمع مذکر حاضر کا، تا علامت مضارع حاضر کی، معنی ہے تم، اس کے بعد واو نون جمع کے لیے، سب کے لیے، معنی سب یا سارے، درمیان میں آ گیا کتما، کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جو تم سب چھپاتے ہو۔ لیکن جب کان یکونو آ جاتا ہے فعل مضارع پر تو وہ اس کو ماضی استمراری میں لے جاتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس میں لے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ناظرین یہ آج کا لفظی ترجمہ تھا جو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اب آئیے عرفان القرآن کا ہم بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتاؤ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں آسمانوں اور زمین کی مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ معزز ناظرین یہ آج کے ہمارے 19ویں لیکچر کا بامحاورہ اور لفظی ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی مختصر سی تفسیر کر کے حصۃ القواعد کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں حصۃ التفسیر کو۔ اس آیت کریمہ میں تخلیق آدم کا بیان کیا جا رہا ہے، اور تخلیق آدم کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں غور فرمائیں سیدنا آدم علیہ السلام کی جو فرشتوں پر فضیلت کا بیان ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو معزز ناظرین
تفسیر الدر المنثور میں ہے، جس کو تبیان القرآن میں بھی نقل کیا گیا، وہ امام ابن سعد، امام ابو یعلا اور امام بہقی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کیچڑ یعنی گیلی مٹی کر دیا، پھر اس کو کیچڑ کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ سیاہ گارہ ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے اس سے آدم کا پتلا بنایا اور ان کی صورت بنائی، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو کر بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزر کر کہتا تھا کہ یہ کسی امر عظیم کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے ان میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دی، اور اس روح کا اثر سب سے پہلے ان کی آنکھوں اور نتنوں میں ظاہر ہوا، ان کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہنے کا، اللہ رب العزت نے ان کو الحمدللہ کہنے کا القاء کیا۔ انہوں نے الحمدللہ کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا یرحمک اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو۔ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، پھر حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کیا کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے باری تعالیٰ میں نے ان کو سلام کہا، انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ معزز ناظرین، یہاں پہ اگر ہم توجہ کریں تو یہاں پہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے کہ جب فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، اور یہاں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے ان سب اشیاء کے نام۔ اب یہاں پہ بہت بحث ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں جی دیکھیں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ فقط چیزوں کے نام بتا دیے گئے تھے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھیں تفسیر قرطبی کا انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ علمہ اسماء جمیع الاشیاء کلہا جلیلہا و حقیرہا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء و موجودات کے نام سکھا دیے، خواہ وہ بڑی تھیں یا چھوٹی۔ اور اگلی بات آپ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ضروری یہ بنائے فضیلت یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ فقط نام بتا دیے جائیں اور کہا جائے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام آتے ہیں تو اب آپ ان کو جو ہے وہ سجدہ کریں۔ اگلی آیات میں وہ آ رہا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں، وہ تفسیر منہاج القرآن میں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آدم علیہ السلام کو صرف اور صرف ان چیزوں کے نام نہیں بتائے گئے تھے، بلکہ ان چیزوں کے ناموں کی پہچان، ان چیزوں کی ماہیت، ان چیزوں کی کیفیت، ان چیزوں کا میٹیریل، ان چیزوں کا فنکشن، ان کا آگے کام، وہ کہاں سے بنی چیزیں، کیسے بنی، آگے کام کیا آتی ہیں اور کس کس کام میں آئیں گی، اور دنیا و ما فیہا میں جو کچھ تھا سب کا علم اللہ رب العزت نے دے دیا۔ تو یہاں علم آدم الاسماء کلہا سے مراد صرف اور صرف ناموں کا جاننا نہیں ہے، بلکہ ناموں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی ماہیت، کیفیت اور ان کے سٹرکچر، ان کی شکل، ان کی شیپ اور ان کے فنکشن، ان تمام چیزوں کو جاننا، یہ علم آدم الاسماء کلہا کا صحیح طور پہ معنی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بعد میں سیدنا آدم علیہ السلام کو اسی چیز پر فلما آدم الاسماء فلما انبأہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں بیان کر دیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو الم اقل لکم، میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے علم کو بنائے فضیلت آدم اور وجہ استحقاق خلافت آدم بیان کیا ہے۔ یہ آج کی ہماری تفسیر تھی۔ آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کے اگلے حصے کی جانب۔ جی علامات مضارع یقینی طور پہ اب آپ کو یاد ہو چکی ہیں، حروف عطین، حمزہ، تا، یا اور نون۔ یہ اس طرح کہ سب سے پہلے یہ جو یا ہے وہ فعل مضارع کے 4 صیغوں میں بڑھائی جاتی ہے۔
فعل مضارع کے 4 سیغوں میں بڑھائی جائے گی۔ وہ سیغے کون کون سے ہیں؟ وہ فعل مذکر کے پہلے تو غائب 3 سیغے غائب کے، اور 1 سیغہ جمع مؤنث کا، یہ بھی غائب کا ہے، جمع مؤنث غائب کا۔ تو پہلے 3 مذکر غائب کے سیغے کے شروع میں یا لگتی ہے، اور جمع مؤنث غائب کا جو سیغہ ہوتا ہے اس کے شروع میں بھی یا آتی ہے۔ تو یہ 4 سیغوں کے شروع میں یا آ گئی، یہ والی۔ اس کے بعد تا جو ہے یہ فعل مضارع کے 8 سیغوں کے شروع میں بڑھائی جاتی ہے۔ وہ 8 سیغے کون سے ہیں؟ ایک واحد مؤنث غائب کا، ایک تثنیہ مؤنث غائب کا، اور اسی طرح 6 سیغے حاضر کے۔ حاضر کے تمام سیغوں کے شروع میں جو ہے وہ تا بڑھائی جائے گی۔ تو فعل مضارع کے 4 سیغوں کے شروع میں یا بڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو تا ہے وہ فعل مضارع کے 8 سیغوں کے شروع میں بڑھائی جاتی ہے، ایک واحد مؤنث غائب کا، ایک تثنیہ مؤنث غائب کا، اور حاضر کے 6 سیغوں کے شروع میں۔ اسی طرح جو واحد متکلم کا سیغہ ہوتا ہے اس کے شروع میں حمزہ بڑھا دیتے ہیں۔ واحد متکلم کے شروع میں حمزہ لگے گی، صرف ایک اس میں کلمہ میں حمزہ شروع میں آئے گی۔ اسی طرح جو جمع متکلم کا سیغہ ہوتا ہے اس کے شروع میں نون لگتی ہے۔ جمع متکلم کے شروع میں، جیسے فعل ماضی کے آخری جمع متکلم کے سیغے میں نون الف نا اینڈ پہ آیا تھا، اسی طرح جمع متکلم کے جو شروع کا سیغہ ہے فعل مضارع کا، جو جمع متکلم کا سیغہ ہے فعل مضارع کا، اس کے شروع میں نون بڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ حمزہ جو تھی وہ جمع متکلم کے شروع میں آ گئی، تا جو تھی وہ فعل مضارع کے 8 سیغوں کے شروع میں آ گئی، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور 6 سیغے حاضر کے، 3 مذکر حاضر اور 3 مؤنث کے۔ اسی طرح اس کے بعد آگے جو ہے یا تھی، یا فعل مضارع کے 4 سیغوں کے شروع میں آئی، 3 سیغے جمع مذکر غائب کے اور 1 سیغہ جمع مؤنث غائب کا۔ اس کے بعد جو نون ہے وہ جمع متکلم کے شروع کے سیغے میں آئی ہے۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع میں جب کلمات آئیں گے تو یہ ان کی ترتیب ہے۔ اب آخر میں بھی جو حروف بڑھائے جاتے ہیں وہ واو، الف، یا اور نون ہیں۔ واو آخر میں، واو، الف، یا اور نون بڑھائے جاتے ہیں۔ یہ پھر ترتیب کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں جب پوری گردان پڑھیں گے اس کو بالترتیب ہم اس طریقے سے پڑھ لیں گے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم نے ماضی کا پڑھا تھا، ابواب پڑھے تھے اور کہا تھا کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ مفتوح العین بھی ہوتا ہے، مکسور العین بھی ہوتا ہے اور مضموم العین بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع جو ہے وہ مفتوح العین بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر یفتح، تو یہ دیکھیں آپ مفتوح العین ہے۔ اسی طرح مکسور العین بھی ہوتا ہے، جیسے یضرب، یہ کسرہ آ گئی ہے ان کلمہ کے نیچے، اور اسی طرح یہ مضموم العین بھی ہوتا ہے، جیسے کرم یکرم۔ جی، تو آپ دیکھیں کہ فعل ماضی مضارع کے تین جو ہم نے سیغے لکھے ہیں، ایک مفتوح العین ہے، دوسرا مکسور العین ہے اور تیسرا مضموم العین ہے۔ تو فعل ماضی کی طرح فعل مضارع میں بھی عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے اور مضموم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فعل مضارع بنانے کا طریقہ ہم نے آج لکھا کہ یا جو ہے وہ 4 سیغوں کے شروع میں بڑھائی جائے گی، اور تا جو ہے وہ 8 سیغوں کے شروع میں بڑھائی جائے گی۔ اسی طرح حمزہ اور نون وہ بالترتیب ایک ایک سیغے کے شروع میں بڑھائے جائیں گے۔ ناظرین، حصۃ القواعد ختم ہوتا ہے۔ اب ہم آج کے لیکچر کے آخری حصے کی جانب جاتے ہیں، جس کا نام ہے حصۃ الدعا۔
اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَحْضُرُونِ. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ أَن یحضرونی. تو اس کا ترجمہ ناظرین ہم یہ کرتے ہیں، اللہم اے ہمارے اللہ، انی بے شک میں اعوذ بکا تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، شیطانوں کی چھیڑ سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ ان یحضرونی کہ وہ میرے پاس آئیں. جی ناظرین، وضو کی دعا ہم نے لکھی اور پڑھی، اس کا ترجمہ بھی کیا. اللہم انی اعوذ بک، اے میرے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، من ہمزات الشیاطین شیطانوں کی چھیڑ سے، واعوذ بک ان یحضرونی اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. تو ناظرین، آج کا 19واں لیکچر جو ہے وہ ہم نے آج مکمل کیا ہے. آج کی اس نشست میں اور اس لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے تجوید میں ادغام واجب اور ادغام جائز کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد ہم نے ترجمہ اور تفسیر کیا. ترجمہ تفسیر کے بعد فعل مضارع کے بنانے کا طریقہ، کہ علامات مضارع کہاں اور کتنے کتنے صیغوں کے شروع میں لگائی جاتی ہیں. اور آخر میں آج کے سبق میں ہم نے حصۃ الدعا کے طور پر وضو شروع کرتے وقت کی دعا پڑھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ